السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ اپوزیشن کے ملک گیر احتجاج 8 فروری میں 4 دن رہ گئے ہیں اور جو یہ دن قریب آ رہا ہے تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان رابطوں کی خبریں بھی گرم ہو رہی ہیں۔ مذاکرات اور رابطوں کی ٹرین بھی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں، مگر دوسری طرف شعور اور روٹی اور پیٹ کی بھوک کا مقابلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور پھر ہمیں آج کی جو اہم خبر صحافیوں کے لیے اور میڈیا کے لیے، سینئر صحافی شہید ارشد شریف کا جو قتل کا معاملہ تھا، جو سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا آئینی عدالت میں پہنچ چکا تھا، اب آئینی عدالت نے وہ کیس بند کر دیا ہے، اور اس تینوں معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب شاہدہ رحمانی، رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ عظمیٰ کاردار مسلم لیگ نون کی صوبائی رکن پنجاب اسمبلی، اور ہمیں پنجاب اور سندھ کی ان خواتین نمائندوں کے ساتھ ہمیں شفیع اللہ جان جوائن کریں گے، خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں علیمہ خان کی اس گفتگو سے جو انہوں نے میڈیا سے کی ہے، جس میں انہوں نے اپنی پارٹی سے بلکہ اپنے چیف منسٹر سہیل آفریدی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ 8 فروری کو خیبر پختونخوا کو بند کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں علیمہ خان کیا کہہ رہی۔ ہم تو اب ریکویسٹ کریں گے سی ایم کے پی کو کہ دیکھیں اگر یہی چلتا ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، آپ چاہے کے پی بند کریں، ان کو جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے ملاقاتوں پہ، ہم ٹھیک ہے نہیں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کا مینڈیٹ تھا 2 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے ساری قوم ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی عظمیٰ کاردار، پنجاب میں تو مریم نواز 8 فروری کو بسنت منا رہی ہیں، اور مگر 8 فروری کو علیمہ خان کے مطابق کم از کم خیبر پختونخوا تو بند ہو ہی جائے گا۔ تو کیسے دیکھ رہی ہیں علیمہ خان کا یہ مطالبہ، اور آپ کے نزدیک خیبر پختونخوا میں یہ ہڑتال کامیاب نہیں ہوگی، اور پنجاب میں بھی اگر بسنت منائی جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی والے بسنت مناتے مناتے اس احتجاج کو نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے کے پی کو بند کرنے کا، تو پھر جس طرح مریم نواز صاحبہ نے چھٹی دی ہے، اور مطلب چھٹی کا دن ہے، وہ اتوار کا دن ہے، تو کوئی اپنا اس طرح کا کوئی تہوار لوگوں کو دیں جس میں وہ انجوائے کر سکیں، اور ان کی بھی کوئی ہمت حوصلہ بڑھے۔ اب اتنا بیچارہ وہ لاوارث صوبہ ہے، اس کو بند کر دیں گے تو ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ وہ پہلے نہ ان کو کوئی علاج کی فیسلٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم قابل ذکر ہے، نہ کوئی سڑک ہے۔ وہ بیچارے طالب علم جو ہے کہتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی مریم نواز صاحبہ بھیج دیں، ہمیں بھی کوئی ہونہار طالب علم والا کوئی وظیفہ دے دے گا، یا ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپس مل جائیں گے۔ تو پہلے ہی بیچارے ایک اتنے مشکل حالات میں وہ گزر بسر کر رہے ہیں، اوپر سے یہ بند کرنے کی جو کہانیاں کر رہی ہیں، تو خدارہ اس کے لیے تو مینڈیٹ نہیں دیا تھا نا آپ کو کے پی نے، تو تھوڑا سا کوئی رحم کریں کے پی کے لوگوں پہ۔ عجیب مجھے تو سمجھ نہیں آتی مطیع اللہ جان صاحب، وہ ان کی جو دوسری بہن ہیں نورین، وہ بھی عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں کہ ہم تربیلا ڈیم بند کر دیں گے، اس کی بجلی بند کر دیں گے۔ مطلب یہ کیا انہوں نے کوئی اب یہ آبی دہشت گردی والے قسم کے یہ بیانیے پہ آ گئے ان کے کیا چاہتے کیا ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی ان کو تھوڑا سا سمجھائے، ان کو بجھائے کہ آپ اگر لوگوں کے لیے کوئی اچھا کر دیتے تو شاید آپ کی حکومت نہ جاتی۔ آپ نے کچھ کیا نہیں نا لوگوں کے لیے، اسی لیے آپ کا بوریا بسترا گول ہو گیا۔ عظمیٰ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو علیمہ خان اور نورین کی بیانات پہ اعتراض ہے، مگر خود آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تو لاہور کو چھٹی دے رہی ہیں، بسنت منا رہی ہیں، اور لاہور بھی تو بند ہی ہوگا نا، باقی لوگ چھتوں پہ چڑھ کے بسنت منا رہے ہوں گے۔
تو اگر ایک دن خیبر پختونخوا بند ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر لاہور یا پنجاب بھی اسی صورتحال سے دوچار ہوگا؟ جان صاحب، یہ وہ دبنگ فیصلہ ہے جو 25 سال کسی کی ہمت نہیں ہوئی لینے کی. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن کے اندر اندر 50 کروڑ کی جو ڈوریں اور گڑیاں جو ہیں وہ ان کی سیل ہوئی ہے. لوگوں کے کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں, معیشت کا پہیہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ہے, لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. اتنے لوگوں کے چہرے دمک رہے ہیں کہ جس طرح وہ بیچارے جو نوجوان جنہوں نے کبھی بسنت دیکھے نہیں, وہ ایسے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے ان کی شادی ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں آپ کے پی سے, جہاں پہ وہ ایک زبردستی جو ہے وہ ہڑتال کروا کے لوگوں کے کاروبار بند کر دیں گی, دکانیں بند کر دیں گی, لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ بجھ جائیں گے. 8 فروری کو مریم نواز, اس میں 8 فروری کو مریم نواز جو ہیں وہ لاہور میں بھی تو کاروبار بند ہی کروا رہی ہے نا. بٹ اینی وے ہمیں شفیع اللہ جان صاحب نے جوائن کیا ہے. شفیع اللہ جان صاحب, 8 فروری کے لیے علیمہ خان کہہ رہی ہیں پورے خیبر پختونخوا کو بند کر دیا جائے, اور عظمیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کو بند کرنا پاکستان سے دشمنی ہے, اور 8 جو فروری ہے لاہور میں بسنت کے لیے تو obviously لاہور بند کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے, خیبر پختونخوا بند ہو جائے گا یا پورا پاکستان بند کروانے کے چکر میں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ متی صاحب. متی صاحب, آپ کے میں علم میں ہوگا کہ اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہے جس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. پورے پاکستان میں پہیہ جام و شٹر ڈاؤن ہوگا, خیبر پختونخوا میں بھی شٹر ڈاؤن و پہیہ جام ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے 8 فروری کو اس ناجائز حکومت کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں, جس طریقے سے دن دہاڑے مینڈیٹ لوٹا گیا, جس طریقے سے لوگوں سے اپنا ووٹ چھینا گیا, جس طریقے سے لوگوں سے اپنے آزادی رائے حق چھینا گیا, اس کے خلاف لوگ 8 فروری کو نکلیں گے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. تمام بڑے شہروں میں ریلیز ہوں گی, شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا, اور یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس ناجائز حکومت نے 2 سال پہلے جس طریقے سے لوگوں سے ان کا ووٹ چھینا, اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی ہوگا اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی بھی ہوگی. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لاہور کی بسنت کا بائیکاٹ کر رہی ہے. دیکھیں, یہ کال پورے پاکستان کے لیے. لاہور میں بھی پہیہ جام و شٹر ڈاؤن ہوگا, لاہور میں بھی ریلی ہوگی, لاہور میں بھی لوگ جس طریقے سے ان سے مینڈیٹ چھینا گیا اس کے خلاف سڑکوں پر ہوں گے, اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کریں گے. لاہور کی فضا پہ عمران خان صاحب کا راج ہے, تو لاہور میں بھی شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہوگا. تحریک انصاف اس کو کمپلیٹلی بیک کرے گی. تو پتنگے نہیں اڑائیں گے پی ٹی آئی والے عمران خان کی تصویروں کے ساتھ؟ دیکھیں, لاہور میں تو بسنت منائی جا رہی ہے, لیکن آزادی کے ساتھ وہاں پہ بسنت نہیں منائی جا رہی ہے. ایک نوٹیفیکیشن آپ کے علم میں متی صاحب ہوگا جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی شخص کی تصویر نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو ڈر ہے عمران خان صاحب کی تصویر سے, ان کو ڈر ہے قیدی نمبر 804 تو آپ کے اس لکھنے سے. پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کا احترام کریں گے؟ نہیں, ہم تو اپنی جتنی بھی ہمارا فوکس ہے وہ 8 فروری کے احتجاج پہ ہے, نہ ہمارا فوکس بسنت پہ ہے, نہ ہم بسنت منائیں گے. ہم اپنا فوکس جو ہے وہ احتجاج پہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارا جو فوکس ہے وہ انٹیکٹ ہے کہ 8 فروری کو پہیہ جام و شٹر ڈاؤن ہوگا. پورے پاکستان میں آپ کو ویژولز دیکھنے کو ملیں گے. اچھا شاہدہ رحمانی, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بسنت کے ساتھ ہے یا احتجاج کے ساتھ ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ متی اللہ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات کی آپ نے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر قوم اپنا اپنا کلچر, اپنی جو ثقافت ہے اس کا دن منائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر ٹوپی اجرک ڈے مناتے ہیں ہر سال دسمبر میں. تو اسی طریقے سے پنجاب کا یہ ایک تہوار ہے, اگر منا رہے ہیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. رہی بات اسٹرائک کی یا ہڑتال کی, تو یہ بھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ اپنی بات کو پرامن طریقے سے, جو آپ کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے اس کے مطابق پرامن احتجاج کریں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی احتجاج کیا یا اس طرح, ہم نے تو بہت ہی مشکل دور دیکھا ہے, یا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء کا دور ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا. ابھی تو بیٹھ کے ہم ٹاک شوز بھی کر رہے ہیں, پرنٹ میڈیا میں بھی بات آتی ہے, سوشل میڈیا بھی بڑے خوبصورت انداز سے چل رہا ہے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. پہلے تو اس چیز کا تصور نہیں تھا, ایک پمفلٹ رکھنا بھی کلاشن کوف رکھنے کے مترادف تھا. تو اس وقت 70,000 سے زائد ہمارے ورکرز نے کوڑے کھائے, ہماری قیادت جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ گئی, اس کے علاوہ ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا.
تو ابھی تو ایسا کچھ نہیں، لیکن جمہوریت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جدوجہد کرنی بھی چاہیے، لیکن اور پیپلز پارٹی احتجاج کے حق کو تو مانتی ہے، مگر شاید آپ کی سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے تقریباً 150 سے زائد جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو ایم پی او کے تحت گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے. یہ کون سی سیاست ہے؟ جمہوریت ہے، روایت ہے، اور آپ کی دیکھیں تاریخ اگر دفعہ 144 لگی ہے 140 ایم پی او کے تحت ایم پی او ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، ان کو پہلے سے گرفتار کر لیا. دیکھیں ایسا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح نہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے یا اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں کہ نقص امن کا خطرہ ہے، آپ ایم پی او کے حق میں پیپلز پارٹی؟ ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم پی او کے تحت میں سمجھتی ہوں کہ نہیں کیا. اس کو نقص امن کے حوالے سے جو خطرات ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کبھی بھی پرامن تو ہوتا نہیں. کس نے کیا؟ اگر پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تو کوئی اور بھی فورس ہے سندھ میں؟ نہیں، دیکھیں اگر گورنمنٹ نے گرفتاری کی تو وہ اس کے پیش نظر کی کہ جن کا ماضی کے اندر فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتشار پھیلایا، قانون کو ہاتھ میں لیا، تو ان کو گرفتار کیا گیا. کوئی اور یہ 8 فروری سے پہلے ضروری تھا. دیکھیں 8 فروری کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صحافی طالبہ ایک ان کا سوال جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کیا گیا ایک دم سے وائرل ہوا. یہ سنتے ہیں آخر وہ طالبہ نے سوال کیا کیا اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رد عمل کیا تھا. مونږ په 15 سال کې خیبر پختونخوا ته دغه ورکړه چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي. دا ترقي ما ورکړې ده، دا شعور چې کوم ما خپلو خلکو ته ورکړه چې زما یو خور ودرېږي، هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي. بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس حوالے سے اپنی تقریر میں کچھ کہا ہے. گو کہ وہ اسٹوڈنٹس سے سوالات یا صحافیوں سے اس طرح سوالات تو لیتی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہم نے شعور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا کہا، ذرا سنیے. کے پی کے میں لوگ جب پوچھتے ہیں اپنے حکومت سے کہ ہمیں سستی روٹی چاہیے، وہ جب اپنی حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. جب کے پی کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ کیوں شفیع اللہ جان صاحب، شعور سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں متی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا کریڈٹ آپ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو دیں کہ وہ اکراس دا بورڈ جرنلسٹ کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اکراس دا بورڈ وہ عوام میں بھی جاتے ہیں، وہ ڈابے پہ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، وہ طلباء کی کویسچن بھی لیتے ہیں، اور جو بھی عام آدمی کا سوال ہے وہ اس کو ایڈریس بھی کرتا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ نہ مریم نواز عام عوام میں جا سکتی ہے، نہ وہ میڈیا کو فیس کر سکتی ہے، ہمیشہ سلیکٹیو آڈینس کو بٹھا کے ان سے سلیکٹیو کویسچن کیے جاتے ہیں، اور 25 اینگل سے کیمرہ فٹ کر کے کوئی اینگل مس نہ ہو، اور ایک ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے. اگر ایک اور چیز کر لیتے ہیں متی صاحب، ہمیں 8 فروری کو مینارے پاکستان میں جلسہ کرنے کی این او سی یہ دے دے، اور ورکرز پہ اور عوام پہ انڈکلیئر ماشاء اللہ نہ لگائے، نہ وہ امرانہ رویہ وہاں پہ ہو، تو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. عوام شعور کے ساتھ ہے یا ٹک ٹاک پہ جو ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہے. بات بڑی سمپل ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا آج بھی ان سب صوبوں سے آگے ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ جی ٹی پی جو عام آدمی کی آمدنی ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت نے خود تصدیق کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ بڑی ہے. ہم نے سرپلس بجٹ دیا، جو ایک صوبہ جو ہمیں خسارے کے ساتھ دیا گیا تھا، آج ہم سرپلس بجٹ دے رہے ہیں. ایک ہی صوبائی موٹر وے ہے جو ہمارے پاس ہے، اور آپ نے ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ پڑھی ہوگی کہ وفاق نے 465 ارب روپے پنجاب کو ایک موٹر وے کے لیے دیے ہیں.
वफाक का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। हमें एनएफसी में अपना शेयर नहीं मिल रहा, हमारे फंड्स रोके जा रहे हैं। इन सब के बावजूद हम जिस तरीके से गवर्नेंस को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक। जिस तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ रहा है, वो मिसाली है। हमारे पास इनसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे पास इनसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो ये किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि इनकी हुकूमत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। आज भी अगर ये इलेक्शन में आएंगे, अगर इलेक्शन इन कैमरा होता है, तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बहरहाल टिकटॉक और सोशल मीडिया के हवाले से पीटीआई को तो शायद कोई शिकस्त नहीं दे सकता, बट एनीवे उज़्मा कारदार, आपकी पार्टी किसी ज़माने में नारा लगाती थी वोट को इज्जत दो, तो ये शऊर की बात थी या वो ये कहना चाह रही थी कि वोट को रोटी दो और वोट का पेट भरो? तो अभी आप क्या मौक़िफ़ है नून लीग का, वोट को इज्जत दो या वोट को रोटी दो? देखें, जो सुहेल आफरीदी और बानी साहब के सारी जो काबीना है ना, वो तैयार हो जाए, क्योंकि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जिस शऊर की इससे ये भी बात ज्यादा हो बुरा रही वक्त है, होगा। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें जी, अगर आप मुझसे पूछें तो जो मरियम नवाज साहिबा की जो गुड गवर्नेंस और कारकर्दगी है, उसके बाद तमाम जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको ये शऊर आ गया है कि इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस और ये हमारे राइट्स हैं, और अगर एक सूबे में लोगों को वो राइट्स मिल रहे हैं तो क्या वजह है कि हम जो है उन राइट्स से महरूम हैं। तो ये शऊर तो रज के आना शुरू हो गया है नौजवानों में, जिसकी वजह से वो अपने अपने सूबों में ये सवाल जो हैं वो उठा रहे हैं। तो ये खैर मनाएं अपनी, क्योंकि इन सवालों का इनके पास जवाब तो कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ धेला खोटा है नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसका ताल्लुक शऊर से था या पेट की भूख से था? क्या वोटर को रोटी दो का नारा था या वोट को इज्जत दो का? आप मतीउल्लाह जान साहब, आप जमहूरियत की रूह को अगर समझते हैं, आप एक इतने बड़े सहाफी हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसका मतलब है कि ये जो भी निजाम है ये सारा अवाम के इर्द गिर्द घूमता है। नहीं, मगर आप मानती हैं, उनके उज़्मा ये बता दें, राइट्स के इर्द उज़्मा ये गिर्द बता घूमता है। दें, क्या आप मानती हैं कि शऊर से पेट नहीं भरता? आप भी इससे इत्तेफाक करती हैं कि शऊर से पेट नहीं भरता, ये कह रहे हैं आप? जी जी, आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? नहीं, देखें, माजरत के साथ देखें, मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की थी वो ये मुहावरतन कह रही थी। अच्छा, वो ये कह रही थी कि आपने उनको दिया तो कुछ है नहीं, मगर अगर आपको चॉइस दी जाए, हमने आपको शऊर नहीं, दे अगर दिया है, आपको उज़्मा, तो अगर आपको शऊर से चॉइस पेट दी तो नहीं जाए, भरता ना। अगर आपको चॉइस दी शऊर जाए से कि आपको आपके शऊर fundamental चाहिए, rights तो नहीं मिल जाते ना अगर आपको आपको। चॉइस दी जाए उज़्मा कि आपको शऊर चाहिए या रोटी, तो आप क्या लेंगी? आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक। जब आपके पास आपका पेट जो है भरा होगा, रोटी, आपके पास जो है तालीम होगी, आपके बिल्कुल पास सही एक है। छत होगा, आपके पास आप महफूज फील करेंगे, आप तो फिर आप बिल्कुल सही। ऑटोमेटिकली जो शऊर आपको आएगा वो एक बेहतरी की तरफ आपकी जिंदगी को सही है। लेके रोटी जाएगा। खा के लेकिन शऊर अगर आता है आपको ना, रोटी शऊर के आ बगैर जाए शऊर नहीं आता। और आप ये मिले कहें, कुछ बिल्कुल भी ना, मिले कुछ भी ना आपको, तो वो शऊर जो है वो तो जहमत बन जाएगा ना, वो बिल्कुल तो एक सही है। अजाब बन जाएगा। मैं शायदा की तरफ आना समझ भी चाहूंगा। आ रही है कि हमें महरूम रखा जा रहा है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, चलें, सही और है। फिर भी आपको ये ताना दिया जाता है जी शऊर तो हमने दे दिया ना बिल्कुल आपको। सही है। ये शाहिदा की तरफ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि शाहिदा के जो बानी हैं, लीडर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अवाम को शऊर दिया, मगर साथ में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भी दिया। तो शाहिदा, आपके ख्याल में जो ये शऊर और रोटी के बीच एक जंग छेड़ दी है मरियम नवाज साहिबा ने कि शऊर से पेट नहीं भरता, तो आप भी इससे एग्री करते हैं कि भुट्टो साहब बेसिकली अवाम को शऊर से ज़्यादा रोटी देना चाह रहे थे? मुझे साहिर का वो शेर सही से याद नहीं आ रहा, भूख अफलास
اچھا کیا آداب کیا مٹا دیتی ہے، آداب مٹا دیتی، ٹھیک ہے. اچھا، بالکل. تو اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کے پاس نہ تہذیب ہوتی ہے نہ شعور ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے چیز روٹی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، جو ہماری پارٹی نے بالکل نعرہ لگایا تھا. اور بات آپ شعور کی کر رہے ہیں، تو شعور تو ابھی آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ بھٹو صاحب نے دیا. یہ کون سا شعور ہے جو آپ کو بدتمیزی، بد تہذیبی، جو کچھ ہو رہا ہے آج کل میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، یہ جو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، آپ خود سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کیا گالم گلوچ، یہ ہوتا ہے شعور. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید روٹی نہیں مل رہی ہے، بھوک ہے، اس وجہ سے غربت ہے. نہیں، شعور کی آپ شعور کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو شعور نہیں کہتے ہیں، اس کو بدتمیزی، بد تہذیبی کہتے ہیں. شعور سیاست جو ہے، آپ جب شعور کی بات کرتے ہیں تو شعور کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، آپ نے اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے، آپ نے پارلیمانی اور جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پارلیمان میں بات کرنی ہے. اگر ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کس طرح بات کرنی، یہ تو آداب مجلس اور پتہ نہیں کیا کہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا تھا نا. لیکن اب کون سا شعور ہے جس میں جس کی دل چاہے جب آپ اٹھا کے آپ بے عزتی کر دیں؟ یہ ساری کچھ ہو رہا ہے میڈیا میں. تو اس کو میں نہیں سمجھتی کہ یہ شعور ہے، اس کو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو پنجاب میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے گھر میں آئے روز پولیس ریڈ کرتی ہے آدھی رات کو، یہ شعور ہے. دیکھیں میں کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہو، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بد تہذیبی سے، بد اخلاقیات کی تمام حدود کو کراس کر دیں اور آپ اس کی کسی بھی شخص کی جو ہے اس طریقے سے یہ بالکل، یہ اس میں شعور کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آخر میں شفیع اللہ جان صاحب، یہ خبریں آ رہی ہیں مذاکرات کی، اور خاص طور پہ محمود خان اچکزئی کے چیمبر میں جا کے شہباز شریف صاحب کے ملنے کا ایک خبر چل رہی ہے. اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شفیع اللہ جان صاحب، مذاکرات کا عمل بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے آگے، اور 8 فروری کا احتجاج کی آپ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اچکزئی صاحب سے جو چیمبر میں ملاقات کرنے کا امکان پیدا ہو گیا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اس ملاقات سے پی ٹی آئی کی کیا توقعات ہیں، اور کیا اچکزئی صاحب اگر کچھ معاملات طے کر لیں گے تو پھر کیا احتجاج پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ متی صاحب، 8 فروری کا احتجاج تو انٹیکٹ ہے، اس پہ ملاقات سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی 8 فروری کو اکراس دا پاکستان. آپ کے علم میں ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو، جس میں عمران خان صاحب کی ذاتی مالج کی رسائی کی بات ہوئی ہے. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ایسولیٹ کر دیا گیا ہے، 2 دسمبر سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، 16 اکتوبر سے وکیلوں کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ان کی ذاتی مالج تک رسائی نہیں دی جا رہی. اور جب سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات بھی شہباز شریف صاحب سے ہوئی تھی تو وہاں بھی ہم نے کوئی عمران خان صاحب کی رہائی یا ان تک رسائی کی یا ملاقات کی بات نہیں کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کو شہباز شریف نے فون کیا تھا تو تب بھی سہیل آفریدی صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. آج تک اس کا جواب نہیں ملا. مطلب پوچھ کے بتانے کے بعد بھی جواب جب نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں. جہاں تک ان کے چیمبر جانے کی بات ہے، بالکل وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں اس وقت، ناجائز ہی صحیح وہ جا سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب سے وہاں شاید ملاقات بھی کرے، لیکن تحریک انصاف کو اس ملاقات سے ان کے آنے سے کوئی توقع نہیں ہے. اچھا شفیع اللہ جان صاحب، پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش پر کوئی اختلافات کی خبریں ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تمام تر پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف کا فوکس ہٹانے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پارٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، تمام پارٹی اس بات پہ انٹیکٹ ہے، متحد ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن پر یہ جام ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی دی ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو فالو کرے گی، تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. ٹھیک ہے. عثمہ کاردار، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو حکومت کی طرف سے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے بڑھائے جا رہے ہیں، اور آپ شہباز شریف ان کے چیمبر میں بھی جائیں گے یہ کچھ اطلاعات کے مطابق، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو رابطے ہیں سنجیدہ ہیں یا صرف 8 فروری سے پہلے کی کارروائیاں ہیں؟ جی اگر دیکھیں رابطے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اب وہ یہ اور بات ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اور بانی صاحب نے اٹھا کے ان کو فارغ کر دینا ہے اگر انہوں نے تھوڑی بھی مذاکرات کی بات کی.
مجھے تو سمجھ نہیں آتی متی اللہ جان صاحب، یہ خدا کے لیے ان لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو کوئی ڈکشنری لا کے دیں، کوئی یہ جو پہیہ جام ہے جس کی بار بار ذکر کر رہے ہیں، پہیہ جام کیا ہوتا ہے؟ پہیہ جام کا مطلب ہے آپ نے ہر قسم کی جو موومنٹ ہے وہ آپ نے بلاک کر دینی ہے، بند کر دینی ہے۔ ارے بھائی، کیا اس کو آپ پرامن احتجاج کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کا رائٹ آف وے بند کر دیں، ہر ایک کی رائٹ آف موومنٹ بند کر دیں؟ تو پھر اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ حوالات کی ہوا کھانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ مگر اس میں یہ کام تو حکومت بھی کرتی رہتی ہے، یہ کام تو آپ کی حکومت بھی کرتی ہے، جب بھی کوئی یہ کام تو آپ کی حکومت بھی کرتی ہے، جب بھی کوئی وی وی آئی پی یا وزیر اعلیٰ یا گورنر سڑک سے گزرتے ہیں تو سارے رائٹ آف موومنٹ تو بند ہو جاتا ہے، سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تو یہ کام کرتے ہیں، نہ کوئی ایمبولینس جا سکتی ہے، نہ کوئی اور۔ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی ایک بلو بک ہے، اور اس بلو بک میں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جتنی بھی یہ آپ نے بات کی ہے پرسنالٹیز کی، ان کی سیکیورٹی اسی طرح سے مینٹین کی جاتی ہے، اور آج سے نہیں کی جا رہی ہے، سالہ سال سے، صدیوں سے، جی جی بالکل صحیح۔ مگر اس میں آپ نے بلو بک کا درست حوالہ دیا ہے، اگر آپ ایک طرف اگر ایک بلو بک ہے، معاملہ بھی چینج ہو جائے گا۔ جی جی، اس میں اگر ایک طرف بلو بک ہے تو دوسری طرف آئین کی ایک گرین بک بھی ہے، جس میں نقل و حرکت کے بنیادی حق بھی ہے عوام کا، حرکت کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا۔ تو اس بنیادی حق کو چھوڑ کے آپ بلو بک کے اوپر تو اصرار کر رہی ہیں، لیکن آئین کی گرین بک کے اندر جو حق دیا گیا ہے اس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، احتجاج کرنے کا حق بھی۔ دیکھ مطیع اللہ جان صاحب، دیکھیں اگر کوئی اب کرکٹ ٹیم آپ کی آئی ہوئی ہے، میں خود 15-20 منٹ میں ہے ٹریفک سارا بند ہو گیا تھا، کیوں کیا گیا تھا بند؟ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کے پریزیڈنٹ جا رہے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، وہ آپ کی سیکیورٹی ہائی رسک ہے، تو پھر احتجاج کرنے کا حق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ مینار پاکستان پہ احتجاج کرنے کے لیے این او سی کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ اس پہ کیا سیکیورٹی کا ہیزرڈ ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہوئی ہے؟ اور کیا مینار وجہ ہے؟ پاکستان اندرون شہر کے بالکل ساتھ ہے، اور اندرون شہر میں بسنت کا جو فیسٹیول ہے وہ آفیشلی ڈکلیئر کیا گیا ہے، منایا جا رہا ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو کس نے محفوظ بنانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی صحیح ہو گیا۔ تو شاہدہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پیپل پارٹی کا بھی کچھ رول ہے، یا ہاتھی کے پاؤں میں پیپل پارٹی کا بھی پاؤں؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، گورنمنٹ میں آئی، پھر اپوزیشن میں آئی، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے بات کی، اور یہ بہت خوش آئند عمل ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے، خواہ ان کے اپنے لیڈرشپ کی کمی ہے، انہوں نے اچکزئی صاحب کو اپنا لیڈر، اپوزیشن لیڈر بنایا، لیکن یہ کہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ماضی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات ہی واحد حل ہے جو ہمیں مثبت اور ملک کے اندر جو سیاسی انسرجنسی ہے تو زرداری صاحب بھی حکومت کی ان کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ زرداری صاحب تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیشہ بیوی کی ریکنسیلیشن کی پالیسی کو لے کر چلیں، اور آج بھی وہ اسی پہ کاربند ہے۔ چلیں ایک اور اہم معاملہ ہے جو آج وفاقی آئینی عدالت نے سینئر صحافی ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے جو کیس سو موٹو تھا وہ بند کر دیا ہے، اور اس میں ایک نکتہ تھا کہ اقوام متحدہ سے یا عالمی تنظیموں سے اس قتل کی تحقیقات کرائی جائیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ممکن ہے؟ عالمی تنظیموں سے بھی تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں؟ ایک سینئر صحافی جس کو حکومت پاکستان نے، ریاست نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا، آپ کے خیال میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے یو این کی طرف سے بھی؟ بالکل، اگر ایک انسان کی جان کا، وہ بھی ایک پاکستان کا مایہ صحافی تھا، اور اگر اس طرح کی تحقیقات، آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک عظیم لیڈر تھی، اور ان کی تحقیقات کرائی گئی ہیں یو این سے کرائی گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ورثہ یہ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے۔ آخر میں شفیع جان صاحب، ارشد شریف سینئر جرنلسٹ تھے، اور ان کا آخری جو ڈپارچر تھا وہ پشاور سے ہوا تھا، خیبر پختونخوا سے ہوا تھا، تو کیا آپ کی صوبائی حکومت صوبے کی حد تک عدالتی کمیشن کے ذریعے کوئی حقائق کو اکٹھا کر کے پبلک نہیں کر سکتی کہ ارشد شریف کن حالات میں خیبر پختونخوا سے وہ گئے تھے پاکستان چھوڑنے؟
देखिए अरशद शरीफ जो है वो एक बेहतरीन सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, एक जाने-माने जर्नलिस्ट थे। वो हीरो हैं पाकिस्तान के और जिस तरीके से उनके साथ जो हुआ वो बदकिस्मती है कि आज अदालत ने भी उनके केस के साथ जो किया है और यही रो रहे थे हम कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालती हैं वो खाली बिल्डिंग्स रह गई हैं। और उसकी मिसाल ये है कि आज अरशद शरीफ साहब की केस के साथ जो उन्होंने किया वो निहायत ही अफसोसनाक है। चलिए सूबे न्याय अफसोसनाक से तो पह है शफीउल्लाह जान साहब, मगर क्या मुराद सईद को और इमरान खान साहब को या पीटीआई के दूसरे जो गवाहान हैं अरशद शरीफ के डिपार्चर के हवाले से, उनको सामने आके हकायक बयान नहीं करने चाहिए? देखिए, सूबे ने तो पहले भी अरशद शरीफ के नाम पे यहाँ पे एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का भी ऐलान किया हुआ है और जिस मैं तरीके से अदालती आपने कमीशन की बात कर रहा हूँ, जी, होना जी, आपने चाहिए। मुराद सईद साहब की बात की और आपने इमरान खान साहब की बात की, तो मुराद सईद से इस वक़्त ज़ेरे अताब है, वो इस वक़्त रुपोश हैं ठीक, और बिल्कुल अदालती कमीशन उस पे बनना चाहिए और इसको जो ठीक जो है। भी उनके साथ हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।